بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج 26 رجب بدھ کا دن ہے۔ جو انسان 26 رجب بدھ کے دن اس تسبیح کو پڑھے گا اور 70 مرتبہ اس تسبیح کو پڑھے گا، رب کعبہ کی قسم فقیر بھی پڑھے تو وہ تنگ دست نہیں رہے گا، غریب بھی پڑھے تو اللہ اسے دولت سے مالا مال کر دیں گے، ساری من کی مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ اگر اس نے اس طریقے سے پڑھی جیسے ہم نے بتایا تو معزز سامعین کرام، مالدار ہونے سے اور اپنی حاجتوں کو پورا کروانے سے اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ پورا سال اس دن کی انتظار رہتی ہے، کب رجب کا مہینہ آئے، کب 26 رجب آئے، کب یہ 26 رجب آئے گی، میں یہ عمل کروں گا تاکہ میری من کی مرادیں پوری ہو جائیں، تاکہ میری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اس کے فضائل کو، اس کے انوارات کو، اس کے برکات کو، اس کے معجزات کو وہی جانتا ہے جس کے پاس علم ہے یا جو سمجھتا ہے۔ معزز سامعین کرام، جس کے پاس علم نہیں، جو سمجھتا نہیں، وہ کیا جانے کہ اس کے کیا فوائد ہیں، کیا برکات ہیں، کیا انوارات ہیں۔ خیر، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا۔ 26 رجب کو یہ اللہ کے ایک نام کی تسبیح، قرآن کی ایک آیت کی تسبیح جو انسان بھی کرے گا، من کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں گی۔ رزق، دولت، عزت، مال، شہرت، سب کچھ میرا رب اسے عطا کرے گا۔ اور معزز سامعین کرام، جتنا زیادہ اس ویڈیو کو، اس وظیفے کو آگے شیئر کرے گا، اللہ سبحانہ و تعالی اتنی جلدی اس کی ضرورتوں کو پورا کریں گے، کیونکہ یہ ایک نیک کام کو آگے پھیلانے کا ذریعہ بن گیا ہے۔ اور نہ جانے آپ اس عمل کو کس طریقے سے کریں، اگلا آدمی ذوق شوق سے اس عمل کو کرے، اس کی حاجتیں پوری ہو جائیں تو ان حاجتوں کو پورا کروانے میں آپ کا برابر کا حصہ ہے۔ تو معزز سامعین کرام، شیئر کرنے میں کنجوسی مت کیجیے گا۔ چلتے ہیں عمل کی طرف۔ بدھ کا دن 26 رجب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ یہ ایک دن کا عمل ہے۔ آج اگر آپ نے کیا تو کیا یہ اسی دن کے ساتھ خاص ہے؟ نہیں میرے بھائی، کوئی عمل کسی دن کے ساتھ خاص نہیں ہوتا، صرف اس دن اس کی ابتدا کرنی ہوتی ہے۔ آج اگر آپ نے ابتدا کر دی، پورا سال جب آپ کا جی چاہا، جب مشکل آ گئی، جب مصیبت آ گئی، جب تکلیف آ گئی، تو آپ نے یہ عمل شروع کر دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے صدقہ دینا ہے۔ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں۔ سب سے بڑی بات، جو انسان بھی صدقہ دیتا ہے، اللہ بڑھا چڑھا کے واپس بھی کرتے ہیں، اس کے من کی ساری مرادیں بھی پوری کرتے ہیں، اور اس کے جسم سے ہر طرح کی پرانی سی پرانی بیماری کو جڑ سے اکھاڑ کے میرا رب پھینک دیتا ہے۔ ارے میرے بھائی، صدقہ دینے سے محبتیں بڑھتی ہیں، صدقہ دینے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں۔ جب اللہ راضی ہوتا ہے، اللہ کا نبی راضی ہوتا ہے، تو پیچھے کیا رہ گیا؟ معزز سامعین کرام، تو صدقہ لازمی دینا ہے۔ کیوں دینا ہے؟ کیسے دینا ہے؟ اور کسے دینا ہے؟ کیوں دینا ہے؟ اللہ کا فرمان ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تمہیں رزق دیا اس میں سے خرچ کرو۔ معزز سامعین کرام، یہ اللہ کا امر آ گیا، اللہ کا حکم آ گیا، جتنی اللہ نے طاقت دی اس سے خرچ کرو۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جو تمہیں اللہ نے عطا کیا اس میں سے غریبوں، فقیروں، مسکینوں، محتاجوں پہ صدقہ کرنا ہے، دینا ہے۔
تو کیسے دینا ہے؟ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں کو نہ پتہ چلے، بائیں ہاتھ سے دو تو دائیں کو نہ پتہ چلے، کسے دینا؟ غریب، فقیر، مسکین، محتاج کو ڈھونڈ کے دینا ہے۔ معزز سامعین کرام، صدقہ دینے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے آمنہ کے لال عبداللہ کے در یتیم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں۔ ارے جب آپ اللہ کے نبی پہ درود بھیجیں گے نا، اگر آپ شوق سے پڑھیں، ذوق سے پڑھیں، عقیدت کے ساتھ پڑھیں، رب کعبہ کی قسم صرف درود پاک بھیجنے سے آپ کی ساری مرادیں پوری ہو جائیں، آپ کی ساری مشکلات دور ہو جائیں۔ ارے اس وظیفے کے انوارات، برکات، فوائد دیکھنا چاہتے ہیں یا درود پاک کے، تو احادیث میں جا کے دیکھیں کیا حدیث میں درود پاک کے کیا فضائل ہیں، کیا برکات ہیں۔ میں یہاں بیان کرنا شروع کر دوں ویڈیو لمبی ہو جائے گی، تو معزز سامعین کرام 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی، یہ بھی ایک درود پاک ہے، لیکن میں یوں کہوں گا کہ آپ نماز والا درود پاک پڑھ لیں تب یہ زیادہ بہتر ہے، نہیں تو اگر وہ نہیں پڑھ سکتے تو یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی پڑھ لیں تب بھی بہتر ہے۔ صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اس میں جگہ کی قید بھی نہیں ہے۔ باقی وظائف میں آپ نے دیکھا ہے کہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کے، فلاں وقت میں بیٹھ کے، اس میں نہ جگہ کی قید نہ وقت کی، ہر جگہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اور وقت کی قید بھی نہیں۔ فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، عشاء کے بعد، جب آپ کا جی چاہے اس وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ ہو گیا کہ جگہ کی قید نہیں، وقت کی قید نہیں، تو چلتے پھرتے بھی آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے پھر اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ 3 مرتبہ درود بھی پڑھ لیا، تو آپ نے اللہ کا یہ نام یا فتاح ہو، یا غنی ہو، یا علیم ہو، یہ 3 نام ہیں، یہ آپ نے صرف 7 مرتبہ پڑھنے ہیں، اور اللہ کا نام یا علیم ہو، اس کو آپ نے 3 تسبیحاں یعنی 100 دانے والی تسبیح 300 مرتبہ پڑھنا ہے۔ تو پھر اس کے بعد معزز سامعین کرام، آپ نے قرآن پاک کی ایک آیت ہے سلام قولا من رب الرحیم، تو اس آیت کو صرف 33 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے، یا 70 مرتبہ پڑھ لیں یا 33 مرتبہ پڑھ لیں، آپ کی مرضی ہے۔ میں تو کہوں گا 33 مرتبہ زیادہ بیسٹ ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھیں، عمل مکمل ہو جائے گا۔ 1 دن کا عمل ہے، صرف 1 دن کا۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے صدقہ جاریہ سمجھ کر آگے شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ جو انسان اس کو 10 لوگوں تک پہنچائے گا، اللہ اس کی غیبی مدد فرمائیں گے۔ کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ کے نبی کا فرمان بھی آپ کو سنایا، اور یہ لوگوں کی مدد ہے، غریبوں کی، محتاجوں کی، فقیروں کی مدد ہے۔ جو آدمی چاہتا ہے کہ غریبوں کی مدد ہو جائے اور دکھی دلوں کے دکھوں پر مرہم رکھا جائے، دکھی انسانیت کی خدمت کی جائے، دکھی لوگوں کے چہروں پہ مسکراہٹ لائی جائے، رونے کے بجائے رلاتے تو سب ہیں، کوئی مسکراہٹ لانے والا بھی تو ہو۔ تو مسکراہٹ اگر آپ نے لائی، رب کعبہ کی قسم غیب سے میرا اللہ آپ کے کاموں کو، آپ کی حاجتوں کو، آپ کی ضرورتوں کو ایسے پورے کرے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ لہٰذا شیئر کرنا مت بھولیے گا۔